السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس. گو کہ غازہ اور اسرائیل کی جنگ کے سلسلے میں جو اندوناک اور بہت تکلیف دہ مناظر روزانہ ہم اپنی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے اور بڑے مایوسی کے بادل سا ایک جو ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری مسلمان امت کے اوپر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان خبروں پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کنٹریز جو ہیں، اسپیشلی عرب کنٹریز اور یہ جو قریبی کنٹریز ہے فلسطین کے، یہ اپنی ڈپلومسی انہوں نے سخت سے سخت کر لی ہے غازہ کے حق میں. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت سیریس ہیں غازہ کو لے کے، اور کسی نہ کسی حتمی نتیجے پہ اس وار کے بعد وہ آنا چاہتے ہیں. جیسے کہ یہ اردوغان جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنا بیان، ان کا جو 2 دن پرانا بیان ہے، ان کا یہ تھا کہ پوسٹ وار غازہ مسٹ بی پارٹ آف ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ. یعنی ان کی جو یہ بڑی زمانی سی بات ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں یہ بات ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ ڈپلومسی بہت تیزی سے جاری ہے تمام ممالک کے بیچ میں، جن میں ایران، سعودی عرب، قطر، ٹرکی، جارڈن، یہ ان کی مطلب ڈیلی بیسس پہ ڈپلومسی ہو رہی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ بات کہنا اردوغان کا کہ ایک ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ ان کی نظر میں ہے، اور یہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد غازہ بھی اسی ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ کا حصہ ہوگا. اور اس کا مطلب ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف ان کا اشارہ ہے. اور ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو عرب کنٹریز اور دیگر جو مسلمان کنٹریز جن کی بات چیت آپس میں ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے، وہ اس بات کی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر ہم نے اس کو ڈیفینیٹلی لے کر آنا ہے. اور تبھی اردوغان نے ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کی ہے. ایک اور نیوز پہ ہم نظر ڈالتے ہیں. اردوغان سیز نیتنیاہو نو لانگر سم ون وی کین ٹاک ٹو. یعنی اتنی ڈپلومسی جو کی گئی، ایک پراپر جو چینلز ہوتے ہیں ان کے تھرو، قطر کے تھرو، قطر کو مطلب یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی ان سب کی طرف سے کہ تم نیگوشیشن کرواؤ اور سیز فائر کی طرف لے کر آؤ اسرائیل کو، بیکاز آف دا ریزن کہ جو بھی ریجنل وار اس کے نتیجے میں ہونے والی ہے اور یہ تمام ممالک کا اس وار کے اندر انوالو ہونے کا جو خدشہ ہے، اس کی وجہ سے تمام مسلمان ممالک کی پہلی کوشش تو یہی ہونی بھی چاہیے تھی کہ اسرائیل کو پہلے بات کر کے سیز فائر پہ لایا جائے اور معاملات کو بات چیت کر کے کسی طرح سے حل کیا جائے. لیکن ہر موقع پہ، ہر میٹنگ کے بعد جو ہے اسرائیل کے جو لوگ ہیں اور اسپیشلی نیتنیاہو، انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ ہم سیز فائر کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم غازہ کی بومبنگ کو جو ہے، جو کہ دن رات جاری ہے اور جو ہاسپٹلس کو بھی تباہ کر رہی ہے، جو اسکولز کی بلڈنگ کو، جو رہائشی مکانات کو، جو بچوں کو اور خواتین کو، مطلب انڈسکریمنیٹ بومبنگ جس کو کہتے ہیں نا، جو اور ایک جو جس کو کہتے ہیں کولیکٹیو پنشمنٹ پورے غازہ کے اوپر نافذ ہو رہی ہے، ہوئی بھی ہے، انفلکٹ ہو رہی ہے، وہ جس کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے، وہ نیتنیاہو نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں تو سیز فائر کی نہ بات کروں گا اور نہ ہی کوئی اس بات کے بارے میں سوچے. تو یہ تمام کوششیں جو ہیں یو ایس کی طرف سے بھی ہوئیں اور ممالک کی طرف سے بھی ہوئیں، اسپیشلی مسلم کنٹریز کی طرف سے. یہ ناکام ہونے کے بعد اردوغان نے اب کہہ دیا ہے کہ نیتنیاہو کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی ایسا انسان ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں. یعنی بات چیت کا دروازہ ہی اردوغان نے بند کر دیا. اس نے کہا ہے کہ نیتنیاہو از نو لانگر سم ون وی کین ٹاک ٹو، وی ہیو ریٹن ہم آف. ہم نے اپنے کاغذ میں سے اس کا نام کاٹ دیا ہے کہ اس بندے سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے. سو اتنا مطلب غصے کا اظہار ہے یہ. اور ایک جو کہ یو ایس کا بہت ہی اسٹانٹ پارٹنر، ایلائے اور ایک بہت ہی لائک اسٹرانگ ملٹری کا مالک ہونے کے باوجود اور عرب ورلڈ کے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود، اردوغان نے بالآخر یہ بات کہہ دی ہے کہ نیتنیاہو کو جو ہم نے رائٹ آف کر دیا، لسٹ سے نکال دیا ہے، اس سے ہم بات نہیں کریں گے. اور اس نے بولا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے، اس نے، بلکہ نیتنیاہو نے کچھ دن پہلے، ایک ہفتے پہلے
یہ کہا تھا کہ ہم انقرہ کے ساتھ یعنی ٹرکی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ری ایویلیویٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ٹرکی تو شروع سے ہی اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ ہارش لفظ استعمال کر رہا تھا۔ اردوغان اپنی سپیچز میں، اپنی قوموں میں، قوم کے ساتھ اپنی ریلیز میں اور اپنی پارلیمنٹ میں ہر جگہ وہی کہتا رہا ہے کہ یہ جو بہیمانہ حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہیں اور بالکل ان ہیومن ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور کسی طرح سے بھی ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب جو یہ سب بات چیت کا سلسلے کی ناکامی کے بعد اردوغان نے کہہ دیا کہ سوری، اب ہم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ قطر نے ایک طرح سے ایک یو ٹرن لیا، بیکاز قطر نے اپنے اوپر خود بھی یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی، اور قطر جو ہے وہ اس کا ایک بڑا اسپیشل رول بن چکا ہے مسلم ورلڈ کے اندر، کیونکہ جب اس سے پہلے افغانستان جو وار چل رہی تھی 20 سال چلتی رہی، اس کے لیے بھی پیس ٹاکس جو ہیں وہ تمام قطر کے اندر دوحہ کے اندر منعقد ہوتے تھے، اور ان کو دوحہ پیس ٹاکس بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ایران کے ساتھ اور سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں بھی بات چیت کروانے میں قطر کا ایک رول رہا ہے، اور اسی طرح مطلب قطر نے اپنا ایک بڑا اچھا رول بنا کے رکھا ہے کہ وہ ایک پیس ٹاکس کروانے والا، ایک نیگوسیشنز کروانے والا جو ہے ملک بن گیا ہے۔ اور ابھی بھی اس نے خود سے بڑھ کر آگے بڑھ کر یہ بولا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھئی اگر ہوسٹیجز جو ہے 240 تقریباً جو حماس کے پاس ہیں وہ ہم تمہیں دلوا دیتے ہیں اور تم سیز فائر کر دو، لیکن وہ کسی طرح سے بھی اس بات پہ نہیں مانا ہے اسرائیل، اور اس نے کہا کہ سیز فائر کی تو بات ہی نہیں کرو، پہلے ہمیں ہوسٹیجز لا کر دے دو اور ہمارے لوگ ہمیں واپس کر دو، پھر ہم بات کریں گے سیز فائر کی۔ تو ظاہر ہے حماس اس بات کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے۔ قطر وانٹس کنٹینیوڈ اسرائیلی اسٹرائکس اگینسٹ غازہ کمپلیکیٹس پرزنر ریلیز۔ قطر نے اب کہہ دیا کہ یہ جو اسٹرائکس تم لوگ کرتے جا رہے ہو اور سیز فائر نہیں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے پرزنر ریلیز کی جو بات ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس سے کمپلیکیٹ ہو رہی ہے، اور یعنی وہ سامنے اس کا کوئی نتیجہ خیز نہیں ہونے والی۔ قطر نے اور قطر کی فورن منسٹری نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کنٹینیوس اسرائیلی بومبنگ ہے اس سے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف جو ہے غازہ اسٹرپ کے اندر وہ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پرزنر ریلیز کی جو ایشو ہے اس کو اس نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے اور وہ نہیں ہونے والا اب۔ اور اس نے فارن منسٹری قطر کی جو ہے اس نے بولا ہے کہ ایکسپینشن آف اسرائیلی اٹیکس ان غازہ اسٹرپ از کنسیڈرڈ ڈینجرس escalation in the course of confrontations and potent dire consequence for security and stability of the region۔ یعنی اس نے قطر نے بھی اب یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ جو ان کا کانسٹنٹ ایئر اسٹرائکس وہ کر رہے ہیں اور سیز فائر نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے جو کانفرنٹریشن دونوں پارٹیز کے بیچ میں وہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس حد تک ایسکیلیٹ ہونے کا خطرہ ہے، حماس اور حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں، اور اس کے علاوہ جو ریجن کی اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی اس کے نتائج مرتب ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اس بات کا اعلان کر دیا قطر نے کہ اب ہونے والا ریجنل ایسکیلیشن ہونے والی ہے، یعنی کہ ارد گرد کے ممالک اس میں کود پڑنے والے ہیں۔ یہ بار بار ایک تھریٹ سمجھ لو، وارننگ سمجھ لو، تمام مسلمان کنٹریز کی طرف سے اب یہ وارننگ آ رہی ہے، اور ایسا نہیں لگ رہا کہ اسرائیل اس کے اوپر کان دھرے گا، لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے حجت تمام کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ ریجنل کانفلکٹ بننے والا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز complicity sometimes through silence and other times through selectivity regarding war crimes and crime against humanity increase the state of tension and expand the cycle of violence۔ تو یہ قطر نے کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، پورے دنیا کے ممالک ہیں، وہ کیونکہ خاموش رہتے ہیں غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، تو اس خاموشی کا مطلب کمپلسٹی ہے، یعنی کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں یو ایس کا۔ اور کبھی کبھی جو وار کرائمز اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹیز جو اسرائیل مستقل کر رہا ہے
ان کے خلاف، حماس کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کے خلاف، اس کو وہ سلیکٹیولی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ وار کرائم نہیں ہے کیونکہ یہ تو حماس ٹیررسٹ ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو بات کو وہ گھماتے ہیں اور جو صاف نظر آ رہا ہے کہ غزہ کے بچے اور جو عورتیں اور بوڑھے اور عام سویلینز کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو وہ وار کرائم گردانتے نہیں ہے. تو یہ ناانصافی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سائیکل آف وائلنس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ملکوں کے بیچ میں جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ قطر نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے اور قطر نے ایک بہت ہی سخت لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی ہے کہ اب ان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور وہ اس جو کانسٹنٹ جو بومبنگ ہے غزہ کی، وہ اس کو اب وہ برداشت نہیں کریں گے. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ قطر نے کہا ہے کہ غزہ ہوسٹیج ریلیز نیڈز پیریڈ آف کام، یعنی انہوں نے بولا کہ اگر ہوسٹیج کو ریلیز کروانا ہے، وہ جو 240 ہوسٹیجز ہیں حماس کے پاس، تو پھر پہلے ایک پیریڈ آف کام کی ضرورت ہے، یعنی ایک سیز فائر، ایک سکون ایک ملے گا اس ریجن کو، غزہ کو، تو پھر بات چیت کے لیے وہ تیار ہوں گے. اس وقت وہ اپنی جان کے ہاتھوں میں رکھ کے لڑنے مرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو پاکستان کے یو این کے اندر مندوب ہیں، انہوں نے بھی ببانگ دہل اب کہہ دیا ہے کہ یہ اسٹاپ جینوسائیڈ آف فلسطینیز، کے بند کر دو اب اس جینوسائیڈ کو جو فلسطینیوں کا تم لوگوں نے قتل عام شروع کر رکھا ہے. اس نے کہا کہ اسرائیلی اسٹرائکس ہٹنگ سویلینز tantamount to giving collective punishment to helpless masses، یہ انہوں نے کہا ہے جو پاکستان کے انوائے ہیں یو این کے اندر. ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ یو ایس ول بی ہٹ ہارڈ اف نو سیز فائر ان غزہ. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، ایرانین اسٹیٹ میڈیا کنفرمز میٹنگ بٹوین خامنائی حماس ہانیہ ان تہران، یعنی حماس کا جو لیڈر ہے ہانیہ اسماعیل ہانیہ، وہ تہران ایران پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے خامنائی کے ساتھ میٹنگ بھی کر لی، یعنی کہ اتنی قریب ان کے تعلقات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور حزب اللہ کے ساتھ تو ان کے تعلقات بہت قریبی ہیں ہی ایران کے، لیکن اب حماس کے جو لیڈر ہیں وہ بھی آ کر کے ایران کے اندر ان لوگوں سے مل رہے ہیں. رئیسی جو ان کا پریزیڈنٹ ہے ایران کا، وہ اس نے یہ بولا کہ عراق کے پرائم منسٹر کو انہوں نے دعوت دی، وہ ایران پہنچے ہوئے تھے اور دونوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے بولا کہ سوڈانی جو کہ عراق کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بولا کہ وہ اور میں جو ہے کامن پوزیشن پہ ہیں غزہ وار کے سلسلے میں، یعنی ہم جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے تھرو یا حماس کی ہیلپ کر کے ایک حتمی نتیجے پہ پہنچے، اسرائیل کو صحیح معنی میں شکست دیں، اسی طرح سے عراق کی بھی یہی پوزیشن ہے. اس طرح ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، یو این کی جو ایجنسی ہے یونائٹڈ نیشنز، اس کے جو چیف ہے اس نے بولا کہ انف از انف، دس مسٹ اسٹاپ ناؤ، یہ بہت ہو گیا یہ اور اب اس کو ختم ہونا پڑے گا، کیونکہ 88 یو این کے جو پیس کیپرز ہیں وہ غزہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کسی ایک سنگل کانفلکٹ میں 88 لوگ نہیں مرے یو این کے. اور انہوں نے 18 آرگنائزیشنز جو کہ یو این کے انڈر کام کرتی ہیں، بے شمار آرگنائزیشن سے، ان میں سے 18 کے ہیڈ، جن میں یونیسیف کا ہیڈ، ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہیڈ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہیڈ اور دیگر مزید جو ہیڈز ہیں ڈفرنٹ 18 آرگنائزیشن سے، انہوں نے مل کر یہ ایک بیان دیا ہے کہ امیڈیٹ ہیومینیٹیرین سیز فائر اس وقت کرایا جائے کیونکہ یہ حالات جو ہیں ہاتھ سے نکل رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور غزہ کے اندر خاک و خون کا یہ ہولی کھیلی جا رہی ہے. مگر یہ بات میں پہلے بھی باور کروا چکی ہوں اور ابھی بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ٹرکی، ایران، عراق، سیریا، سعودی عرب، قطر، ایجپٹ، یمن، یہی سب لوگ مل جائیں، اور پاکستان اور افغانستان تو اعلان دونوں کر ہی چکے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہیں، تو پھر اتنی بڑی شکست دی جا سکتی ہے اسرائیل کو اور یو ایس کو کہ مطلب ان کو پاور بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کنٹریز ہیں، یہ تمام جو دنیا میں آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے 90% وہ انہی کے پاس اور اسی اسٹریٹ میں سے گزر کے جاتا ہے، جن میں عراق، ایران، قطر، سعودی عرب، عمان، یہی ممالک ہیں. اور یہ اگر اپنی آئل کی تلصیر اور سیلنگ کو ختم کر دیں تو آپ سمجھ لو کہ
پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ودن 1 day ودن 2 days بند ہو سکتی ہے. اور اسی طرح یمن، اور اگر یہاں پر یمن ہی صرف یہاں پر بلاکیج کر دے اپنے دوستوں کے ایما پہ، اگر سعودی عرب اجازت دے دے، ایران اجازت دے دے، یہ سب مل کر کہہ دیں یمن سے کہ تم یہاں پر اپنا نیول بلاکیٹ کر دو اور یہاں پہ سے اب کوئی بھی شپ یہاں سے نہیں گزرے گی، تو دنیا کی تمام دنیا کی جو ٹریڈ ہے اس کا بھی 90% وہ بھی رک جائے، اور دنیا جو ہے وہ تمام ٹریڈ اس کی رک جائے، فوڈ پروڈکٹس آنے جانا رک جائیں، اور بہت ہی شدید دھچکا پہنچے گا دنیا کی ورلڈ ٹریڈ کو. اور ظاہر ہے جب ورلڈ ٹریڈ کو دھچکا پہنچے گا تو سب سے پہلے یورپ اس کا اثر انداز ہوگا، یو ایس اس کا اثر انداز ہوگا. سو اگر یہ ممالک چاہیں تو ان کے پاس آرمیز بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور ان کے پاس یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اور ٹریڈ کا جو تمام آئل کا جو ان کے پاس پاور ہے، یہ بھی بہت بڑی پاور ہے، جس سے وہ ایک دن میں بھی جو ہے ان ویسٹرن پاورز کو اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں اب یہ ڈپلومسی کہاں تک چلتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کب اور کیسے جو ہے یہ غازہ کا کانفلکٹ اختتام کو پہنچتا ہے، اور کیا واقعی ہم اپنے قریبی نیئر فیوچر میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو، پیلسٹائن کی سوورینٹی کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو.